پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے صاحب، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ دنیا میں واحد کتاب قرآن مجید ہے جو انسان کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، عورت کے لیے شوہر کو راضی کرنے سے بڑھ کر کوئی شفاعت نہیں۔ نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نیک عورت 1000 غیر صالحہ مردوں سے افضل ہے۔ عورت کی خوبصورتی شوہر کی فرما برداری میں ہی ہے، شوہر سے مقابلے میں نہیں۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ شوہر ہو یا بیوی، اگر اپنے شریک حیات کو عزت نہیں دے سکتا تو یہ رشتہ بہت تلخ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی مرتضی علیہ السلام نے فرمایا، مومن عقل وہاں ماری جاتی ہے جہاں لالچ کی بجلی چمکتی ہے۔ دیکھا نہیں جسے کبھی ہم نے تلاوت کرتے وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قلین بچھانا۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام، اپنے عقل مند دشمن پر اپنے جاہل دوست سے زیادہ اعتماد کرو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض کم لو تاکہ آزادی سے زندگی گزار سکو۔ 2 اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دیں، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت رکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی قیمت پہچان لے وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہمیں الف نار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ زہر کا ذائقہ نہیں ہوتا، زہر کی داستان ہوتی ہے، زہر کی قسم ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے رویوں میں زہر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی سوچ میں زہر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے دلوں میں زہر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی زبان میں زہر ہوتا ہے، اور ہر زہر کا تریاق خوف خدا اور ضمیر کا زندہ ہونا ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نماز قیام قعود کا نام نہیں بلکہ تمہارے خلوص اور اس کے ذریعے خداوند عالم کی رضامندی کے حصول کا نام ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے دن بہ دن انسان امیر ہوتا جاتا ہے۔ چاندی بالوں میں، سونا دانتوں میں، موتی آنکھوں میں، شکر خون میں اور مہنگے پتھر کڈنی میں پائے جاتے ہیں۔ بس یہی زندگی کی سچائی ہے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ بھلی بات کہنا اور با اخلاق رہنا کسی نیکی سے کم نہیں۔ ایک عورت کی دینی تربیت خاندان بھر کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ باطن کی ایک راہ چھوڑنے سے حق کی بے شمار راہیں کھلتی ہیں۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ بریک لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ دو روپ، عورت جوانی میں بیوی بن کر لیدا ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر کٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ ذاتی مفادات کا دفاع کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ مرد نے عورت کے ساتھ ابھی تک بس سونا سیکھا ہے، جاگنا نہیں، جس کی وجہ مرد اور عورت کا رشتہ الجھنوں کا شکار ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا رومی نے کہا، تمہاری آنکھیں بہت چھوٹی ہیں، وہ تو دنیا سما لیتی ہے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام ہم نے سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو کہیں اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ پاک کی رحمت ہے۔ سکرات کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبرو اعلیٰ پوشاک کمال حلیہ اٹھراتا ہوا آیا تو سکرات بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ انسان کا نفس جس کام کے لیے اکساتا ہے انسان اسی کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے۔ بدی و گناہ کی طرف اکسائے تو انسان بغیر ندامت اور ہچکچاہٹ کے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اگر نیکی و کار خیر کی طرف اکسائے
تو انسان کے لیے حسن عمل کی راہیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ تلاش اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ تلاش اس کو کرو جو آپ کی دنیا کو خوبصورت بنا دے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہیت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ اداس رہنے کی انگنت وجہوں کے بیچ خوش رہنے کی ایک وجہ ڈھونڈنا ہی کا زندگی ہے۔ اگر کسی بندے کا اپنے خالق سے رابطہ نہیں ہے تو دراصل وہ دو پیروں پر چلنے والا جانور ہے۔ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ ضبط دریا کا بھی بہت دیکھا ہے ہم نے، بوجھ پڑتے ہی کناروں سے الجھ پڑتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ پرندے بھی چھوڑ گئے ہیں چمن تیرا، باغباں کو جو محبت کا سلیقہ نہیں ہے۔ نہ ڈر ہے خزاں کا، نہ ہے خوشی بہار کی، حیوان ہو تم جو جینے کا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت، دھوکہ اور بہترین شعر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔